من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بہادر، نڈر، جنگجو، جان باز اور شیر دل صحابی تھے. قدرے دیر سے مسلمان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذہانت فطانت عطا کی تھی، جو چیتے کا جگر عطا کیا تھا، اس کی بدولت اسلام کی بہت زبردست خدمت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں موجود تھے، اور آپ کی وفات کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر اور اسکندریہ کو فتح کیا، اس لیے فاتح مصر کہلائے. ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد بالآخر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. لیکن جس دن سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، انتقال سے چند لمحے پہلے جو انہوں نے گفتگو کی اور جو ان سے سوالات ہوئے وہ قابل سماعت ہیں. بیٹے کو پتہ چلا کہ والد گرامی نزا کے عالم میں ہیں، آخری لمحات ہیں، وہ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی جس کو معلوم ہوا کہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو جس کو پتہ چلتا وہ عیادت کے لیے آ جاتا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آ گئے. اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان سے ایک سوال کیا، اور سوال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے متعلق تھا جو وہ اکثر کہتے تھے اپنی زندگی میں. عمر ابن عاص فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب انسان پر آخری لمحات آتے ہیں، نزع کا عالم آتا ہے، تو وہ بتاتا کیوں نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے، تاکہ وہ بتائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جسے ہم آخری لمحات کہتے ہیں، نزع کا عالم کہتے ہیں، اس دنیا سے جانے والا کہتے ہیں، اس وقت اس پر کیا بیت رہی ہوتی. یہ ان کی مشہور بات تھی جو انہوں نے کئی مرتبہ کہی، کئی لوگوں سے کہی. تو عبداللہ ابن عباس کو یہ بات یاد آ گئی، اور انہوں نے اسی کے متعلق سوال کر دیا. تو آپ تو لوگوں سے کہتے تھے، اب آپ بتائیں کہ آپ پر اس وقت کیا بیت رہی ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. جو موت آتی ہے انسان کو، یہ اللہ کے حکم سے آتی. روح آتی ہے انسان میں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے روح نکل جاتی. نہ روح کے آنے کا ٹائم وقت پتہ چلتا ہے،
حتیٰ کہ وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن کا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کے اس بچے میں جب روح پھونکتا ہے تو ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بچے کے اندر روح کس ٹائم آئی۔ اسی طرح جب انسان اپنی زندگی پوری کر کے اللہ کا دیا ہوا ٹائم پورا کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح بھی نکلتی، وہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، سامنے انسان کے جان نکل جاتی، بس اوقات ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں جان نکل جاتی، لیکن کیسے نکلی یہ صرف وہ جانتا ہے جس کی روح نکلتی ہے۔ عمر ابن عاص سے کہا کہ آپ تو لوگوں سے کہتے تھے، بتائیں اب آپ کے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ تو سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں مجھے دبایا جا رہا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں مجھے دبایا جا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے بہت بھاری پہاڑ میری گردن پہ رکھ دیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر کے آ رہی۔ اس ٹائم انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہے سانس لینے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، سوئی کے ناکے سے میری سانس آ رہی۔ یہ وہ حالات، یہ وہ لمحات، یہ وہ وقت ہے جو ہر انسان پہ آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اسے بہت کم تکلیف ہوتی ہے۔ عمر ابن عاص نے تو بتا دیا، لیکن فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آسانی کر دیتا ہے کہ جیسے چمڑے کا مشکیزہ زمین پر پڑا ہو، پانی کا بھرا ہوا، جس کو کندھے پہ اٹھا لیا جاتا ہے پانی بھرنے کے لیے، چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے، زمین پر پڑا ہو پانی سے لبالب بھرا ہوا، اور کوئی اس کا بندھن کھول دے، جس طرح آسانی کے ساتھ بغیر ہلائے بغیر اٹھائے سارا پانی اس کا بہہ جاتا ہے، میں اس طرح فرشتہ آ کر بندھن کھولتا ہے اور مومن کی روح نکل جاتی ہے آرام سے، تکلیف تک محسوس نہیں ہوتی۔ اور فرمایا جب کافر کی، بے ایمان کی، اللہ کے نافرمان اور باغی کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں اور مار مار کر چہرے پر مارتے ہیں، یعنی تھپڑ مارتے ہیں، اس کو اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں، مار مار کر اس کی روح نکالتے ہیں۔ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، اسے کہتے ہیں نکالو جان۔ اور انگوٹھے سے ابتدا ہوتی ہے انسان کی، پاؤں کے انگوٹھے سے، وہاں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، اور یہاں لا کر ہنسلی کے اندر پھنسا دیتا ہے فرشتہ۔ پھر انسان تڑپتا ہے، پھر انسان مچلتا ہے، ہاتھ پاؤں چلاتا ہے۔ یہ نزع کا عالم جب تک اللہ چاہے قائم رہتا ہے۔ کسی کو 2 سیکنڈ لگتے ہیں، کسی کو 2 منٹ لگتے ہیں، کسی کو 2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں، یہاں جان اٹکی ہوئی نکل نہیں رہی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح اس کی روح نکالی جاتی ہے، کھینچی جاتی ہے، جیسے تم بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارتے ہو، جس طرح تم کھال کھینچتے ہو، اس طرح فرشتے ایک کافر کی روح کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تو یہ لمحات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان ہمیشہ پناہ مانگے کہ اس کی موت یا تو شہادت کی موت ہو یا پھر بستر پر موت ہو۔ بستر کی موت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانگنے کی ترغیب دی، بلکہ اکثر صحابہ کا جو انتقال ہوا وہ بستر پر ہوا۔ خالد ابن ولید کتنے بڑے کمانڈر تھے، کتنے بڑے جنگجو تھے، صرف جنگ موتا میں 20,000 عیسائیوں کو اپنے ہاتھ سے مارا تھا، 20,000، اور 9 تلواریں ٹوٹی تھی ان کے ہاتھ سے اس دن۔ پوری زندگی جہاد کرتے رہے، لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پر آئی۔ عمر ابن عاص جو بھی آپ نے سنا فاتح مصر ہیں، موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثر شہداء امتی اصحاب الفرش، میری امت کے اکثر شہید وہ ہوں گے جن کو بستروں پر موت آئی، چارپائی پر مریں گے، اکثر وہ ہوں گے شہید۔ کیوں؟
وہ کسی بیماری میں کسی کا انتقال ہوا، کسی کی تکلیف میں انتقال ہوا، شہادت کی آرزو تمنا لے کر اس دنیا سے گیا، نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ بستروں پر مرنے والے، فرمایا اکثر لوگ میری امت کے کل قیامت کے دن شہیدوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ وَرُبَّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصِّفَّيْنِ اللہ اعلم بِنِيَّاتِهِمْ، اور میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو مارکوں کے اندر جا کر اپنی جانیں دیں گے، دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس کر اپنی جانیں قربان کریں گے، لیکن اللہ اعلم بنیاتہم، اللہ کو پتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ جا کر مارکے میں شہید ہوگا لیکن شہیدوں کی صفوں میں نہیں اٹھے گا، میدان جہاد کے اندر داد شجاعت دیتا ہوا شہید ہوگا لیکن شہیدوں کی صفوں میں نہیں اٹھے گا۔ اصل تو نیت، انسان اللہ سے خلوص نیت سے شہادت کی موت مانگے، بستر پر مرے، شہادت کا رتبہ مل جائے۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو موت کے وقت، اس کا ایک چھوٹا سا تذکرہ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں بھی نقل فرمایا۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایات جو ہیں اگر تم تک آتی ہیں تو بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمْ الْأَعَاجِبُ، اس لیے کہ ان کی بعض باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں جو ہماری شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، اور اس میں عجیب و غریب باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے درس رکھے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ نوجوان ایک جگہ سے گزر رہے تھے، جا رہے تھے کہیں سفر میں، راستے میں قبرستان آ گیا۔ ایک قبرستان کی حالت بوسیدہ تھی، لگتا تھا کہ بہت پرانا قبرستان ہے، قبروں کی جو کیفیت تھی اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ بڑا پرانا قبرستان۔ ان نوجوانوں نے وہاں رک کر کہا کہ لگتا ہے کہ بہت پرانا قبرستان ہے، یہاں کئی سالوں پہلے مردوں کی تدفین ہوئی ہوگی، لیکن ہمیں یہاں سے کچھ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ نوجوان تھے اور قبرستان سے کیا کر رہے ہیں؟ درس عبرت لے رہے ہیں۔ ہم جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، میت کو کندھا دیتے ہیں، قبر کے اندر اتر کے قبر کے اندر مردے کو اتارتے بھی ہیں، لیکن قبرستانوں کے اندر کہکوں کی آواز آ رہی ہوتی، قبرستانوں میں کہکوں کی آواز آ رہی ہوتی، لوگ وہاں پان گٹکا پیک پھینک رہے ہوتے ہیں، قبرستانوں کے اندر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، وہاں ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، کاروبار ہو رہا ہوتا ہے۔ آئے جنازے میں، آئے ہیں قبرستان، لیکن کسی لمحے دنیا سے رابطہ توڑنا، منقطع کرنا لوگ گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، مسجد آتے ہو موبائل بند کر دیا کرو، جنازے میں آتے ہو موبائل بند کر دیا کرو، قبرستان جاتے ہو کچھ دیر کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے موبائل بند کر دو اور سوچو کہ اس کو آج ہم دفنانے کے لیے آئے، کل ہمیں بھی کوئی دفنانے کے لیے آئے۔ سلف صالحین کہ ہاں کوئی فوت ہو جاتا تو کئی دن تک ان کی گفتگو میں اس غم کا اثر نظر آتا، کئی دن تک۔ تعزیت ایک الگ چیز ہے، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں انسان بنا، لیکن غم ایک الگ چیز ہے۔ غم تو ایک الگ چیز ہے نا، کسی کے جانے کا غم۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے بیٹے کی جدائی میں، حالانکہ بیٹا فوت نہیں ہوا، نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام غائب ہو گئے ہیں، اللہ نے نبی کو بتایا ہی نہیں، نبی کو اللہ نے مطلع نہیں کیا کہ تمہارا بیٹا اسی بستی کی کنویں کے اندر ہے۔ بھائیوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا، پھر کنویں سے نکال کے اللہ نے قافلے کے ہاتھوں مصر تک پہنچا دیا، وہاں پلے بڑے جوان ہوئے حتیٰ کہ مصر کے تخت پر بیٹھ گئے، اور ادھر وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کے الفاظ کہ غم کی وجہ سے وہ روتے روتے انہوں نے اپنی آنکھیں سفید کر لی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی۔ تو یہ غم ایک الگ چیز ہے، تعزیت ایک الگ چیز ہے۔ شریعت نے 3 دن رکھے ہمارے لیے، اور عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن، اگر اس کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عدت میں 4 مہینے 10 دن گزارے۔ تو سلف صالحین کے ہاں کئی دن تک وہ گفتگو کرتے، تو ان کو یاد ہوتا کہ ہمارا کوئی فوت ہوا ہے،
ہمارا پیارا کسی کو ہم دفنا کے آئے، وہ ہنسنا بھول جاتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ تو وہ نوجوان قبرستان سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہاں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ کیسے؟ اب یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، بس یہ ایک ہی واقعہ تھا پیش ہوا اور سچا واقعہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بس اس سے مزید کوئی استدلال نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، لو صلینا رکعتین، ہم سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان قبروں میں سے جو بہت بوسیدہ قبریں ہو چکی ہیں ان میں سے کسی مردے کو ہمارے لیے زندہ کر دے، کسی فوت شدہ کو ہمارے لیے زندہ کر دے۔ کس لیے؟ نسألہ عن الموت، تاکہ ہم اس سے موت کے متعلق پوچھیں کہ تو کب مرا تھا اور موت کے وقت تو نے کیا محسوس کیا تھا۔ مقصد یہ تھا۔ اللہ آج بھی کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے یہ سسٹم رکھا نہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کر قبرستان میں بیٹھ جائیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے پیارے کو زندہ کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے ایسی۔ تو یہ واقعہ ایک ہوا جس کو بطور عبرت کے سلسلہ صحیحہ میں امام البانی نقل کیا۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ جو درس ہمیں مل رہا ہے کہ 2 رکعت نماز کے اندر کتنی طاقت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ اللہ سے کیا کچھ نہیں مانگ سکتے، جو جائز آپ کی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، وہ اللہ سے آپ مانگیں، اللہ دینے پر قادر۔ طریقہ بہرحال یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے جو مانگا جائے اللہ وہ عطا کر دیتا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اتنے میں ایک قبر پھٹ گئی، اللہ کا حکم ہوا قبر پھٹی، اور اس میں ایک حبشی نوجوان وہ باہر نکلا، اس نے سر باہر نکالا، جیسے اٹھ کے بیٹھ گیا وہ۔ تو یہ ڈرے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے دعا ہی اس مقصد کے لیے مانگی تھی کہ یہ کام ہو جائے تاکہ ہم اس سے پوچھیں۔ تو پہلا سوال یہ کیا کہ تو کب سے قبر میں ہے، کب تیری وفات ہوئی تھی؟ اس نے کہا مت قبل 100 عام، 100 سال پہلے میری وفات ہوئی، 100 سال، 1 صدی پہلے میں مرا تھا اور اس وقت سے قبر میں ہوں۔ اچھا تجھے جب موت آئی تھی تو تو نے کیا محسوس کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ مت پوچھو، کیا محسوس کیا تھا، کیا محسوس کیا تھا، کیسے موت آئی تھی؟ 100 سال پہلے جب میری روح نکلی تھی، روح نکلتے ہوئے جو مجھے تکلیف ہوئی تھی، آج 100 سال کے بعد بھی وہ تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ 100 سال کے بعد جو میری روح نکلی تھی، اس کی جو کڑواہٹ تھی، اس وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی، آج 100 سال کے بعد بھی وہ موت کی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی مر گیا، چلا گیا دنیا سے، یہ تو دنیا تو امتحان کے لیے تھی، اصل تو مرنے کے بعد زندگی شروع ہونی، قبر کی زندگی ہے، اس میں اللہ کی مرضی، آپ 100 سال رہیں گے یا 1000 سال رہیں گے، جب تک قیامت نہیں آتی آپ اس قبر کے اندر جائیں گے۔ وہ قبر آپ کے لیے جہنم کا گڑھا بھی ہے، وہ قبر آپ کے لیے جنت کا باغ بھی ہے۔ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے وہ قبر آپ کے لیے ویسے بن جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ روح بھی آسانی سے نکلے اور جنت آپ کے لیے اور قبر آپ کے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جیسے ہی قبر بند کی جاتی ہے اس کو فوراً بٹھا لیا جاتا۔ اب یہ سب عالم برزخ میں ہوتا ہے، اس کو بٹھا کر اس سے معروف جو سوال ہے 3، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ آج یہ سوالات اگر ہم ایک دوسرے سے پوچھیں تو فر ہمیں جواب یاد، کسی جواب پر اٹکیں گے نہیں ہم، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے پیغمبر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین اسلام ہے۔ لیکن قبر میں یہ جواب صرف اس کو آئیں گے
جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ورنہ ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ کافر کی زبان پہ نہیں آئے گا، بے عمل انسان کی زبان پر جواب نہیں آئے گا، جواب وہی دے سکے گا جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ فرمایا جس نے جواب دے دیے، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، جنت کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا، اور جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول کر اس کی قبر کو تا حد نگاہ فراخ کر دیا جائے گا۔ یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور جس نے ان سوالوں کے جواب نہیں دیے، ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا میرا رب کون، میرے نبی کون، میرا دین کیا، فرمایا جہنم کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا، جہنم کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ اس کی قبر کے اندر کھول دیا جائے گا اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ تو رضو علیہ 99 تنین، 99 اقسام کے سانپ اور بچھو اس پر مسلط کر دیے جائے، ایک دو نہیں، 99 اقسام۔ اور جو عمل کیے ہوں گے برے، جو گناہ کیے ہوں گے، جو بدکاریاں کی ہوں گی، جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، ان نافرمانیوں کے حساب سے قبر کے اندر ہی حساب کتاب شروع ہو جائے گا، قبر کے اندر ہی سزائیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، اس کی قبر ہی اس کے لیے جہنم بن جائے گی، اس کے لیے میدان محشر بن جائے گی۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت نقل کی کہ ایک شخص مرا، جب وہ قبر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اس کو 100 کوڑے مارو، قبر کے اندر 100 کوڑے اس کی پیٹھ پہ برساؤ۔ فرمایا وہ شخص جزا فضا کرنے لگ گیا، آہو بکا کرنے لگ گیا، اللہ سے معافیاں مانگنے لگ گیا، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ 100 کوڑے، اتنا وہ رویا، اتنا گڑ گڑایا کہ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اس کے رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے میں نے 99 کوڑے اس کے معاف کر دیے، لیکن ایک کوڑا اس کو مارو، ایک کوڑا۔ 99 اللہ نے معاف کر دیے اور ایک کوڑے کی سزا برقرار رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب فرشتے نے وہ ایک کوڑا اس پر مارا، اس کو ایک کوڑا برسایا اس پر، فرمایا ایک کوڑے کی وجہ سے اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی، ایک کوڑے کی وجہ سے۔ یہ دنیا کا کوڑا نہیں، یہ جہنم کا کوڑا ہے، آگ کا کوڑا، پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی، آگ بجھی، اس انسان کے ہوش و حواس بحال ہوئے، تو اس نے فرشتے سے پوچھا بیما جلدتمونی، یہ ایک کوڑا جو مجھے مارا گیا ہے، یہ جو مجھے سزا دی گئی ہے، کس وجہ سے؟ جرم کیا تھا میرا، گناہ کیا تھا، کس وجہ سے؟ تو فرشتہ اس کے 2 گناہ ذکر کرتا ہے کہ 2 گناہوں کی وجہ سے تجھے قبر کے اندر یہ سزا ملی، 2 گناہوں۔ نمبر 1، انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، تو نے ایک دن ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تھی، بغیر وضو کے، وضو نہیں تھا تیرا، آگے نماز میں کھڑا ہو گیا، تجھے پتہ تھا، ایک ہے جان بوجھ کے، ایک ہے انجانے میں پڑھنا، پتہ ہی نہیں کہ وضو ہے کہ نہیں ہے، آ کر پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ میرا تو وضو نہیں تھا، یہ الگ چیز۔ پتہ تھا تجھے کہ میرا وضو نہیں ہے، آ کر کھڑا ہو گیا، کس وجہ سے کھڑا ہوا وہ تو جانتا ہے۔ یا بعض لوگ نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا وضو نہیں رہا، ہماری ریح خارج ہوگی، لیکن پھر بھی وہ شرم کی وجہ سے نماز کے اندر موجود رہتے ہیں، نماز توڑ کے، نماز تو ختم ہو چکی، نماز سے نکلنا گوارا نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، ساری اللہ کی صفات موجود ہیں، لیکن جو اللہ کے قاعدے ہیں، قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اگر کوئی ان کو پامال کرتا ہے تو اللہ کو غصہ بھی آتا ہے۔ یہ طہارت آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، اور اللہ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نماز قبول کرتا ہی نہیں۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، وضو ٹوٹ گیا، آپ جائیں وضو کر کے آئیں۔ تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تھی۔ یہاں تھوڑا سا رک کر یہ سوچیں کہ یہ نمازی تھا، کون تھا یہ؟ نمازی تھا، اس نے نماز پڑھی تھی، اگرچہ بغیر وضو کے پڑھی، لیکن اگر کوئی سرے سے بے نمازی ہو، نماز پڑھتا ہی نہ ہو،
اذانیں سنتا ہو پھر بھی مسجد نہ آتا ہو، جس نے نمازیں پڑھنا ترک کر دی ہوں، چھوڑ دی ہوں، تو اندازہ لگائیں کہ اس کی قبر کے اندر کیا حالت ہوگی، جو سرے سے بے نمازی۔ یہ تو نماز اس پڑھنے والا ہے، ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، اللہ نے سزا دی۔ اور قبر کے اندر جو عذاب کا اکثر باعث بنتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، استنزہ من البول، لوگوں اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، قبر میں زیادہ تر عذاب جو ہوگا وہ اسی وجہ سے ہوگا، اسی وجہ۔ ہمارے نوجوان احتیاط کرتے نہیں، جہاں ان کو حاجت ہوتی ہے بیٹھ کر پیشاب کر لیتے ہیں، استنجے کا تو اہتمام ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے خراب رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ دعوت دیں آئیں نماز کے لیے، وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کپڑے میرے صاف نہیں، میرے کپڑے پاک نہیں۔ تو کیسا مسلمان ہے تیرے کپڑے پاک نہیں، تیرا جسم پاک نہیں؟ ایک مسلمان تو ہر وقت پاک اور صاف رہتا ہے، طہارت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو طہارت کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب کا مستوجب بنتا ہے۔ تو ایک تیری غلطی یہ کہ تو نے نماز پڑھی تھی لیکن بغیر وضو کے پڑھی تھی، قبر کے اندر عذاب ہو رہا۔ اور نمبر 2، دوسرا گناہ تیرا یہ کہ انک مررت علی مظلوم فلم تنصرہ، تیرا گزر ایک مظلوم کے پاس سے ہوا تھا، مظلوم، اس نے تجھ سے مدد مانگی تھی، مالی مدد، اخلاقی مدد، قانونی مدد، کوئی بھی مدد، اس نے تجھ سے مدد مانگی تھی اور تو اس کی مدد کرنے پر قادر تھا، مدد کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے آج قبر کے اندر تجھے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کوڑا جو برسایا گیا ان 2 گناہوں کی وجہ سے برسایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے، اس کی راتیں، آج کی رات 23ویں رات، جس کے متعلق حدیث میں موجود ہے کہ یہ 23ویں رات اللہ کے نبی کے زمانے میں لیلۃ القدر کی رات تھی، 23ویں۔ ایک صحابی نے کہا، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی، میں مدینہ سے باہر رہتا ہوں، گاؤں دیہات میں، اس لیے میں عبادت کرنے ہر رات مسجد نہیں آ سکتا، آپ ایسا کریں مجھے ایک رات بتا دیں جو لیلۃ القدر ہو، اور اس رات آ کر میں اس مسجد میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ اس وقت اللہ آپ کو بتا دیتا تھا کہ اس سال فلاں رات ہے، اس سال فلاں رات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل ب23 لیلہ، اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو اور ایک ہی رات کرنا چاہتے ہو تو 23ویں شب آ کر اس مسجد میں گزار لینا، 23ویں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 21ویں شب بھی لیلۃ القدر آئی جو گزر چکی، 23ویں شب بھی لیلۃ القدر تھی۔ حکم یہ اس کو تلاش کرو، اور جب تلاش کرو اس رات میں جو سب سے زیادہ اللہ سے چیز مانگنی ہے وہ معافی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف۔ اس لیے کہ گناہ اگر ساتھ چلے گئے تو موت بھی بڑی سختی سے انسان کا پیچھا کرے گی، اور قبر کے اندر عذاب انسان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہی اللہ سے معافیاں مانگ کے جاؤ، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھ سے، مجھے بھی معاف کر۔ تو اللہ کے نبی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو یہ دعا سکھائی، یعنی اس رات سوائے معافی کے اور بھی مانگ لیں، لیکن زیادہ تر اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگو، اس لیے کہ اگر اللہ نے معاف کر دیا گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، رزق بھی آ جائے گا، پریشانی بھی دور ہو جائے گی، بیماری سے شفا بھی مل جائے گی، مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر اللہ نے معاف نہ کیا، گناہ موجود رہے، ان گناہوں کی نحوست موجود رہے گی، نہ رزق آپ کے پاس آئے گا، نہ پریشانیاں دور ہوں گی، نہ بیماری دور ہوگی، نہ مشکلات دور ہوں گی۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں یہ بقیہ جو راتیں رہ گئی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، قیام اللیل کرنے کی، معافیہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، بیماروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مرحومین ہیں ہمارے پیارے چھوٹے بڑے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔